बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, पर ये सारे छोटे हों या बड़े, दूर के हों या करीब के, कहीं ना कहीं हमारे लिए सबक लिए हुए होते हैं। कहीं हमको सिखा जाते हैं, कभी हमको डरा जाते हैं। पिछले दिनों एक खातून ने राब्ता किया, ये कि इमाम मस्जिद की अहलिया है। आप सोचिए कि इमाम मस्जिद का अप्रोच और उनका तर्ज ज़िंदगी बाकी लोगों से फ़र्क होता है। सादा सा, बहुत कम तनख्वाह, इवन मज़दूर की तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। मज़दूर भी रोज़ का 1100 रुपये लेता है तो महीने के उसके 33-35 हज़ार रुपया बन जाता है। लेकिन इमाम मस्जिद को दीनी तौर पे वो सबको इस्लाह कर रहा होता है, रहनुमाई कर रहा होता है, पर इतनी ये यूँ समझें कि ज़्यादती है और इस्तेहसाल है कि उनको तनख्वाह भी पूरी नहीं जाती। यानी इतने थोड़े पैसे होते हैं और आमतौर पे ये अयालदार होते हैं, इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो उनकी अहलिया ने बताया कि हमारी एक बेटी की शादी हमने 6 बरस पहले की और हम सोचते थे कि अल्लाह ने हम पे छप्पर फाड़ कर रहम किया है, इतने बड़े घर से रिश्ता हमको आया और हमने हंसी खुशी बेटी उनको दे दी कि जो बाहर लेके जा रहे हैं, और जो गुर्बत हमने देखी हमारी बच्ची नहीं देखेगी। 6 साल से वो बच्ची डेनमार्क में है और 6 साल से वापस नहीं आई। अब उसके 3 बच्चे हैं। जिस बात से उसकी माँ दुखी थी और अपनी बेटी के हवाले से वो सबसे बड़ा दुख ये था कि उसके मियाँ ने 6 सालों में कुल 6 नमाजें पढ़ी, वो भी शायद दिखाने के लिए ईद की नमाज। उन्होंने कहा वो गुस्ले जनाबत तक नहीं करता, ना वो हलाल को हलाल मानता है, ना हराम को हराम मानता है। इवन जहां उसका जी चाहता है वो मुफ्त में मिला हुआ पिग का गोश्त भी आराम से खा जाता है पार्टियों में, और उसके अगर बस में हो तो वो शायद घर में भी ये लाने लग जाए, पर अभी उसको डर होता है कि कहीं सोसाइटी में आसपास कोई देख ना ले। यानी उसके अंदर ईमान की अगर कोई रमक मौजूद है तो मुझे तो उनकी पूरी गुफ्तगू में वो नज़र नहीं आई। देखिए, ये जो हलाल हराम है, ये को अल्लाह ने सिफारिशात नहीं की, गुजारिशात नहीं की कि भाई मियाँ मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मान लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, ना मानो तो मेरा तुम पे क्या बस है। ये मालिक और खालिक का हुक्म है, टू फॉलो, टू ओबे, और इसका ताल्लुक जिंदगी के जहन्नम और आखिरत की जन्नत के साथ है। जब आप खिलाफ वर्जी करते हो, इनकार करते हो, तो ज़ाहिर इनकार करने वालों, तो इसका मतलब ये हुआ इस खातून का आखिरत में तो इस मियाँ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता होना नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं ज़िंदगी की हैसियत के साथ गुजारूँ, यानी जिस करब में, जिस तकलीफ़ में वो है, उसका शायद आप रत्ती बराबर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी जिसने बचपन से लेके जवानी तक एक ऐसे घर में परवरिश पाई हो जहाँ काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजती हो, सुबह सब घर वाले तिलावत करते हो, शाम में कारी साहब अपने बीवी को और अपने बच्चों को अहादीस सुनाते हो, और नमाज के बाद आते जाते कहीं ना कहीं उनके मुंह से ज़ाहिर वो ये जो उलमा होते हैं, आयमा होते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। इनमें भी 100 शख्सी खराबियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ होती हैं, पर अल्लाह के मामले में, रसूल के मामले में मदाहनत नहीं होती। यानी उसके साथ ये उसके एम्बेसडर होते हैं एक तरह से, और लोगों को अगर मोहब्बत नहीं भी सिखा पाते अल्लाह से या रसूल से, तो उनसे मुतारफ़ ज़रूर करवाते रहते हैं। और ऐसी बच्ची एकदम से काट के उस माहौल में ले जाएं जो हो ही मुनकर लोगों का। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बच्ची उस फैमिली में शादी से पहले भी तो कुछ अर्सा रही होगी, तो वहाँ सलूक कैसा था? उन्होंने कहा इनफैक्ट वो अपने सारे ही लड़कों के लिए गरीब घरों की लड़कियां लेके आते हैं और उनको अपनी मर्जी से रखते हैं। और अच्छा, काम करके बच्चियां मरती नहीं हैं, ये याद रखिएगा, पर आपकी अंदर से रूह जख्मी हो तो काम वाम जितना मर्जी हो वो आपको मारेगा नहीं, पर आप अल्लाह से दूर हो, आप गुस्ल करें और आपका मियाँ आपका मजाक उड़ाए,
آپ کا جیٹھ آپ کا مذاق اڑائے, ان کی فیملی مذاق اڑائے کہ تم یہ کیا بیوقوفی کے کام کر رہی ہو, یہ کون سا زمانہ ہے اس طرح کی باتیں ماننے کا, اور کوئی ناپاکی شپاکی نہیں ہوتی, جا کے اپنا ہاتھ دھو, جسم تھوڑا سا دھو لو اور معاملہ ٹھیک ہے. وہ کہتی کئی دن میرا میاں. اچھا, یہ سوال ایک کرن بٹ نے بھی کیا تھا کہ جو شوہر جلدی نہاتے نہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے. میرے بچے, نہیں سمجھایا جا سکتا. جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے, پاکی اور ناپاکی کا تعلق بھی ایمان سے ہے, پاکی اور ناپاکی کا تعلق بھی ماننے سے ہے. اسی طور پہ حلال اور حرام کا تعلق, اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا تعلق. میں نے تو پچھلے دنوں حدیث پڑھی اور پڑھ کے میں اس میں یعنی ایسی شاندار بات اللہ کے رسول نے فرمائی کا یا آپ کو بتانے کا جو پس منظر تھا. مسز خالد نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ سے اتنے لوگ ملتے ہیں, آپ کو کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں, آپ ان کو کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ تو میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا انفیکٹ کیٹیگرائز تو بندہ نہیں کر سکتا, پر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. لائک مسلمانوں کے پاس سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو بات مسلم اور بخاری میں ہو, اسے کہتے ہیں متفقن علیہ, کہ دو بڑے آئمہ محدث اس بات سے متفق ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول کی اس بات کو آگے پہنچایا ہے. تو حضرت انس اللہ کے رسول کے صحابی سے, ان سے ایک حدیث روایت کی, مسلم نے بھی کی اور بخاری نے بھی کی. سو یہ سب سے سپرلیٹو اتھینٹک چیز ہے کہ جس کے راوی جو ہے آخر تک سب لوگ اس پہ متفق ہیں. انس نے سنی, اللہ کے رسول سے یاد رکھی, پھر لوگوں کو بتائی, سنائی اور سکھائی, اور وہیں سے یہ ہم تک پہنچی. آپ نے فرمایا کہ 3 خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی, 3 خوبیاں, اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اس نے چکھ لی. اور پہلی خوبی یہ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس کو دے, ہر چیز کے معاملے میں اس کو عزیز اور محترم ہو. جو کچھ, جو انسٹرکشن, جو پسند, جو چوائس اور جو اللہ کے ڈوز, وہ اس کو بتایا جائے. نمبر 2, وہ جس شخص سے محبت کرتا ہو, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اگر وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے, یہ دوسری خوبی ہے, وہ ایمان کی حلاوت پا گیا. کچھ محبت ہوتی ہے ہم شکل کے لیے کرتے ہیں, کچھ خاندان کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے, کچھ ہمیں ویسے اچھی لگ جاتی ہیں شکلیں, اور یہ تعلق ہمارا دوستی اور اس کے بعد محبت اور الفت میں بدل جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی بھاگا ہوا جا رہا تھا, رکا نہیں, تو ایک دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے لیے. تو آپ نے کہا کبھی تم نے اس کو بتایا؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے اس کو بھیجا, وہ گیا, جا کے اس کو بتا کے آیا کہ تو مجھے بہت عزیز ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر صرف اللہ کے لیے. یہ تیسری بات تھی کہ اس آدمی کو جسے کفر میں جانا, ایمان کو چھوڑ کر واپس جہالت میں جانا, کفر میں جانا اتنا برا لگتا ہو جیسا کہ انسان آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو. تو یہ لوگوں کو, جس بھی لڑکی یا لڑکے کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی, یوں سمجھیں اس نے زندگی میں چھوٹی عمر میں, بڑی عمر میں, بڑھاپے میں, جس عمر میں بھی اس کو یہ 3 خوبیاں پہنچی, اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی. جب اس طرح کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں, کبھی ماں پہنچاتی ہے, کبھی بیٹی, کبھی بچیاں خود. اب تو اللہ نے ایسا ہمت دی ہے کہ بیرون ملک بھی آپ قید میں بھی ہوں تو ایسی بچیاں جن پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہوں. اچھا, یہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا, یہ آپ کی روحانی جسم بھی ہوتا ہے, یہ سماجی بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ کا انٹلیکچل ظلم ہوتا ہے, کبھی آپ کے ساتھ یوں سمجھیں ایک جس کو آپ فنانشل ظلم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ 6 سالوں سے 10 سالوں سے نوکروں سے بدتر کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ آپ کو کوئی پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے, نہ عزت مل رہی ہوتی ہے, نہ محبت مل رہی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ باہر کے رشتوں کے معاملے میں کبھی لالچ مت کیا کریں. اور اس معاملے میں نے چونکہ پہلے کافی ڈیٹیل بتائی, ان لوگوں کو جو باہر کے لوگ ہوں, آپ سے ذرا بڑے ہوں اور دولت مند ہوں, تو وہ جب ڈلتے ہیں آپ پہ تو جھوٹ بولتے ہیں. ممکن ہے کبھی یہ کہیں کہ ہمیں نیک خاندان سے بچی چاہیے, بڑی نیک ہے, بڑی پاکیزہ ہے, پر اندر کھاتے وہ کمزور خاندان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ان کی واہیاتی کو ریزسٹ نہ کر سکے, اور وہ اپنی طرز زندگی میں خوش رہیں, اور انہیں یہ صرف کام کرنے والی مائی یا بچے جنم دینے والی ایک مشین مل جائے,
اب یہ بچی جس بات پہ روتی ہے، کبھی آپ سوچیں روتی کس بات پہ ہے؟ دنیا گئی، آخرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ بچے جو اس آدمی کے ہیں، یہ جس جگہ، یہ ڈنمارک میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یو کے میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں، یعنی یہ ملکوں کی جو رینج ہے، وہاں بچہ 15-16 سال کے بعد ماں اور باپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. نہ اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، نہ رسول ہوتا ہے، نہ محبت ہوتی، نہ تعلیم ہوتی، نہ اس کے اچھا اس کا باپ کبھی لے کے نہیں گیا اسلامک سینٹر، کبھی نہ حدیث سے واقف کرایا، نہ قرآن سے واقف کرایا. تو بعد میں اسے اب توقع کیا کرو گے کہ وہ کن سے محبت کرے گا اور کیوں کرے گا، اور آپ کے مرنے کے بعد ایون کبھی آپ کا نام بھی لے گا. ایسے لوگ ہی اپنی بوڑھے ماں اور باپ کو وہ کرسی پہ بیٹھ کے جلانے کے لیے اور دفنانے کے لیے، یہ ان کے لیے آسان رستہ ہوگا. کون اس چکر میں پڑے گا کہ پھر جنازہ بھی ہو، بعد میں دعائیں بھی ہوں؟ تو ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے جو سائڈ پہ چیزیں ہیں ان کو بہت سمجھداری کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اور لوگوں کے برے تجربے کی روشنی میں ضرور دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے اس برے لوگوں سے، برے انجام سے اور دکھ سے، تاکہ وہ دکھ پھر نیچے جو آتا ہے آپ کے خاندان پورے میں، آپ اس سے بچے رہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.